بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ العمران سٹارٹ کریں گے۔ سورہ العمران یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مدنی سورہ میں سے ایک ہے اور یہ قرآن کی تیسری سورت ہے، اور یہ آل عمران جو نام ہے یہ قرآن کی کوئی 33 سے 37ویں آیت کے درمیان ڈسکشن ہوئی ہے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام تھا عمران، اور ان سے یہ آل عمران مطلب عمران کا خاندان، ان سے یہ نام لیا گیا اور اس سورہ کا نام رکھا گیا۔ اچھا، اس میں جو اس سورہ کا موضوع ہے، اس کا جو سٹارٹ ہے یہ غزوہ بدر کے بعد کے واقعات سے شروع ہوتا ہے، اور اس سورہ کا جو اینڈ ہے وہ غزوہ احد کے واقعات اور اس کے بعد اس پہ تبصرہ کرتا ہے یہ سورہ۔ اور اس میں جو مین چیز ہے وہ یہ کہ جو سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے جو نصیحتیں اور جو مسلمانوں کو بتائی تھی چیزیں، نشاندہی کی تھی کہ تمہیں یہ پریشانیاں دکھ اٹھانے پڑ سکتے ہیں، اب وہ سارے کے سارے اس سورہ میں ان حالات میں مسلمانوں کے اوپر پیش آ گئے۔ اور اس میں ہوا یہ ہے کہ جو غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کو اس وقت تو فتح نصیب ہو گئی، لیکن پوری کی پوری عرب کے جتنے بھی طاقتور قبیلے تھے ان میں ایک مسلمانوں کے خلاف ان میں ایک بہت زیادہ وہ شروع ہو گئی، خانہ جنگی ٹائپ شروع ہو گئی، اور انہوں نے کیا کیا، وہ سارے کے سارے مل کے مسلمانوں کے مخالف ہو گئے۔ اور یہ جنگ کے یہ غزوہ بدر سے پہلے جو مسلمانوں نے مدینے کے ارد گرد جتنے بھی یہودی قبائل تھے اور جو عیسائی قبائل تھے ان کے ساتھ جو بھی کانٹریکٹ کیے تھے، جو بھی معاہدے ہوئے تھے، ان سب نے غزوہ بدر کے بعد ان جو معاہدے تھے ان کی پاسداری نہیں رکھی، اور انہوں نے قریش کے ساتھ مل کے کوشش کی کہ مسلمانوں کو ہرا دیا جائے یا مسلمانوں کو اس سے ناکامی نصیب ہو۔ اور پھر حالات یہ آ گئے کہ ہر وقت اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے جنگ کا عالم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی کچھ ٹائم کے لیے نظر نہ آتے صحابہ کو، تو صحابہ کو بہت زیادہ فکر ہوتی ہے اور وہ ڈھونڈتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ ہر وقت یہ ڈر تھا کہ کہیں قاتلانہ حملہ نہ ہو جائے، اور صحابہ کرام کی ایک جماعت جو تھی وہ ہر وقت اس میں اس کے ساتھ رہتی تھی، اپنے اسلحے کے ساتھ رہتی تھی۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور جو معاملہ ہوا وہ یہ کہ جو مدینے کی بستی تھی وہ پہلے ہی کچھ 100 گھروں پہ مشتمل تھی، اور ان کی معاشی حالت پہلے ہی بہت نارمل سی تھی، اور جب مہاجرین آ گئے اور ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ مہاجرین کی مل گئی تو ان کی معاشی حالت اور زیادہ نازک ہو گئی۔ پھر جنگ کے بعد جب ہر وقت غزوہ بدر کے بعد جب ہر وقت جنگی صورتحال بنی ہوئی تھی، تو اس وقت ان تمام صحابہ کو اور زیادہ مشکلات پیش آئی اس دور میں۔ اور پھر آخر میں جب جنگ احد اور وہ سارا واقعہ، تو آپ یہ دیکھیں گے جو اس وقت کے یہودی تھے انہوں نے مشرکین کے ساتھ مل کے ان کو جوش دلایا مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ تو اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو قبیلہ تھا یہودی قبیلہ، ان کے ساتھ جنگ کی اور انہیں اس سے مدینہ کی بستی سے نکال دیا۔ تو اس کے بعد پھر وہ سارے قبائل اور زیادہ اکٹھے ہو گئے، اور پھر جب احد کا واقعہ آیا تو آپ دیکھیں گے ایک ہی سال کے اندر غزوہ بدر کے ایک سال کے اندر ہی احد میں جو کفار تھے، کفار مکہ، وہ تقریباً 3000 کا لشکر لے کے احد کے مقام پہ پہنچ کے مسلمانوں کے سے لڑنے کے لیے، اور جو مسلمانوں کی فوج کی تعداد تھی وہ اس وقت 1000 تھی۔ جب وہ مدینے سے نکلے 300 لوگ جو منافقین تھے انہوں نے درمیان میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کے اپنا وہ راستہ بدل لیا اور وہ مسلمانوں کو چھوڑ کے آ گئے، اور جو 700 رہ گئے اس میں بھی کچھ جو لوگ تھے، کچھ تھوڑی جماعت تھی جو ان پہ مشتمل تھی اس وقت منافقین پہ۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب جنگ شروع ہوئی اور وہ سارے معاملات اور اس میں مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا، تو اس میں ایک وجہ جو تھی وہ ان منافقین کی تھی،
دوسری وجہ مسلمانوں کی اپنی بھی کچھ بہت سی کمزوریاں تھیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ فیس کرنا پڑا. اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ ایک آپ یہ دیکھیں کہ نئی جماعت ہے بالکل, اور وہ ابھی اخلاقی اپنی وہ اس کا ایک ارتقاء ہے, اس پہ وہ چل رہی ہے, اس پہ عمل کر رہی ہے, کوشش کر رہی ہے. تو اس کو جب یہ جنگی صورتحال اور یہ سارا معاملہ اس کے ساتھ پیش آ رہا ہے, تو وہ عمل ہی اس طرح کا ہے اس وقت جب وہ ایک لرننگ فیس میں ہے, ابھی وہ گرو کر رہی ہے. تو اس پہ اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اور جو ان کے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ اپنا سمجھتے ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں, تو وہ ان کے لیے ایک بڑا مشکل تھا سروائیو کرنا. اور پھر ان کی کچھ اپنی بھی جو غلطیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ سارا معاملہ ہوا. اس پہ پھر قرآن جو ہے وہ اس پوری سرگزشت پہ مفصل جو وہ بیان کرتا ہے, اس کی تفصیل بیان کرتا ہے, وہ اس سورہ میں ہمیں آگے پڑھنے کو ملے گی. اور پھر اب یہ دیکھیں کہ جب آپ اس سورہ کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کا آئیڈیا ہوگا کہ آپ جو جنگی نارمل جو جنگی جرنیل ہوتے ہیں وہ جنگ کے بعد جو حکمت عملی اور جو ساری ڈسکشن کرتے ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہے, اور جب اللہ مسلمانوں سے ڈسکشن کر رہا ہے اس جنگ کے بعد وہ کس طرح کی کر رہا ہے, یہ ہم اس میں دیکھیں گے انشاءاللہ.